سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی، یہ اخلاق ہیں ہمارے آقا کے، یہ سوبھاؤ ہے ہمارے آقا کا، یہ عادت ہے ہمارے آقا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سن کر آپ نے گٹھی اٹھا کر اپنے سر پر لی. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی. اب ذرا ایک بات بتاؤ کہ اس وقت یہ بڑھیا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ غیر مسلم. غیر مسلم ہے نا، ابھی تو کلمہ اس نے پڑھا نہیں، مسلمان ہوئی نہیں، غیر مسلم ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک ہے اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کیا برتاؤ کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ سمجھیے، سمجھیں ہم اس بات کو. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی. غرض گٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید برائی. کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہو گئی دوری. کہنے لگی میں اب بہت دور آ گئی ان سے. یہ نہیں دوری کیا ہوئی بلکہ وہ نزدیک ہو گئی. سبحان اللہ. محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہو گئی دوری. لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، تو فرمانے لگے بڑھیا سے اس دم سرور عالم، یہ کوئی کام تھا اماں، یہ کوئی کام تھا اماں کہ میں لوں جس کی مزدوری، کوئی گر اور حاجت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرما کر کے کی حضرت نے پھر چلنے کی تیاری، اٹھے اور اٹھ کے پھر چلنے لگے وہ رحمت باری. ضعیفاں نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے اسے سن کر چلے جانا. یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے. مکہ میں قبیلہ ہاشمی نام و نسب والے، وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے. انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، سنا ہے میں نے اے بیٹا وہ اپنے فن میں ماہر ہے. وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اس طرح کہنے لگی. اب روبرو برائیاں کر رہی ہے، روبرو. کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے اسے سن کر چلے جانا. یقین جانو کہ مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے. وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمی نام و نسب والے، وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے. سنا ہے میں نے اے بیٹا وہ اپنے فن میں ماہر ہے. وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے. تو اس کے پاس جانا مت، تو اس کے پاس بیٹھنا مت، اس کی باتوں کو سننا مت. اس کی باتوں میں بڑا جادو ہے، بڑا اثر ہے. جو ان کی باتوں کو سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. ہم برسوں سے بتوں کی بندگی کرتے ہوئے آئے، ہم کر رہے ہیں برسوں سے بندگی بتوں کی، مگر اب وہ منع کرتا ہے لوگوں کو. اس لیے میں بستی چھوڑ کر اتنی دور آ گئی ہوں. حضور اس کی باتوں کو سن رہے ہیں. بڑھیا کہنے لگی حبل کی لات کی تذلیل کرنا کام ہے اس کا. سنا ہے میں نے اے بیٹا محمد نام ہے اس کا. نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں. کہے جا رہی ہے کہے جا رہی ہے کہے جا رہی ہے. حضور سنتے چلے جا رہے ہیں. کہنے لگی بڑھیا ابھی تک آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. جاتے جاتے اپنا نام تو بتاؤ. تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے, تم نے جو میرے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے, مجھے ایسا آبھاس ہوتا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑھیا کو کہنا پڑا. کیا کہا اس نے کہ تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ, جو برتاؤ کیا میرے ساتھ, تمہاری عادت دیکھ کر, تمہاری خصلت دیکھ کر, تمہارا سوبھاؤ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہو. منوا لیا اپنے آپ کو. اور یاد رکھو, جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے وہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا وہ اپنی بات کو نہیں منوا سکتا. اسی لیے دانشوروں نے لکھا ہے تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن. دانشوروں نے لکھا ہے تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن. لاکھوں تقریریں کروا لو, سن لو, کیا ہو جائے گا؟ لاکھوں کتابیں لکھوا لو اور پڑھا لو. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. سب سے بڑی چیز چرتر ہے انسان کا. سب سے بڑی چیز چرتر ہے. چرتر کردار ہے انسان کا. اللہ کے رسول نے کیا اس کو تقریر سنائی تھی؟ بتائیے آپ. اللہ کے حبیب نے اس بڑھیا کو کوئی تقریر سنائی تھی کیا؟ کوئی معجزہ دکھایا تھا؟ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے تھے؟ کیا دکھایا آپ نے اس کو؟ کیا بتایا اس کو؟ اپنا کردار بتایا, اپنا چرتر بتایا, اپنے اخلاق بتائے, اپنی خصلت بتائی, اپنی عادت بتائی. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. آپ نے اپنا کردار پیش کیا, اپنا چرتر پیش کیا, اپنی سیوا پیش کی, خدمت پیش کی. تو کہنے لگی وہ کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہو. سبحان اللہ سبحان. منوایا اپنے آپ کو. اور جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے وہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے. بے شک. حضور نے فرمایا اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دو, میں جاؤں. پھر پوچھنے لگی نام, کہ جاتے جاتے نام تو بتاؤ. کہاں حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں, میں کیا آغاز بتلاؤں, میں کیا انجام بتلاؤں. میں ہوں بندہ خدا کا اور مجسم نور ایزد ہوں. کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بڑھیا جس کی وجہ سے تو بستی چھوڑ کر اتنی دور آئی ہے وہ میں ہی ہوں. میں ہی لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ بتوں کی بندگی نہ کرو. تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو ایجاد کر لیا ہے اور پھر ان کو آپس میں لے کر کے تم لڑائی کرتے ہو, جھگڑتے ہو. پروردگار عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے اے میرے حبیب تم ان کو ایک اللہ کا ماننے والا بنا دو تاکہ یہ ایک ہو کر رہ سکیں. سبحان اللہ. ان کو ایک اللہ کا ماننے والا بناؤ تاکہ یہ ایک ہو کر رہیں میرے بندے. میں اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. جان کی بازی لگا کر اس کام کو انجام دے کر رہوں گا. میں ہوں بندہ خدا کا اور مجسم نور ایزد ہوں. میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے. آپ نے فرمایا بے قصور ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں لوگوں کو سچی بات کہتا ہوں. میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے. خدا واحد عالم میں مجھے یہی بتانا ہے. سبحان اللہ. کہ ایک اللہ ہے, میں یہ دعوت دے کے رہوں گا. توحید الہی کا درس دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. میں اسی کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں کہ میں دنیا کے لوگوں کو توحید الہی کا درس دوں, یعنی اللہ ایک ہے یہ درس دوں, یہ کہوں لوگوں کو, اور ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کروں اور ان کو درجہ کمال تک پہنچاؤں. میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے. خدا واحد عالم میں مجھے یہی بتانا ہے. میں ہوں بندہ خدا کا اور مجسم نور ایزد ہوں. کہاں گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب نام محمد سنا قدموں میں گر گئی اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری, ضعیفہ کے لبوں پر خود ہی کلمہ ہو گیا جاری. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ.
ایسا چال چلن ہمارے آقا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اندر، ایسا سوبھاؤ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی عادت عبادت اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ درس اسلام ہے مخلوق پہ شفقت کرنا، یہ درس اسلام ہے، درس اسلام ہے مخلوق پہ شفقت کرنا، بے تکلف بنی آدم سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، دوسروں سے بھی محبت کریں، یعنی کہ مسلمان سے ہی محبت کریں، غیر مسلموں سے بھی محبت کریں۔ پرتیک مانو سے پریم کرے، وہ مانو ہی نہیں جس مانو کے من میں مانو کے پرتی پریم نہ ہو، وہ مانو نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، جس کے دل میں خلوص و محبت نہیں، بڑی پتے کی بات بول رہا ہوں، جس کے دل میں خلوص و محبت نہیں اس کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں۔ جس کے دل میں خلوص و محبت نہیں اس کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا انسان دنیا میں آئے تو کیا، ایسا انسان دنیا سے جائے تو کیا۔ جس میں مہر و مروت خلوص و وفا اور لطف و کرم نام ہی کو نہ ہو، ایسی دنیا مجھے یاد رکھے تو کیا، ایسی دنیا مجھے بھول جائے تو کیا۔ واہ واہ۔ ہم آپس میں محبت رکھیں، اتفاق رکھیں۔ درس اسلام ہے مخلوق کو شفقت کرنا، بے تکلف بنی آدم سے محبت کرنا۔ مجھے بہت زور دے کر 2 کلام سنانے کے لیے کہا گیا تھا، ابھی تک میں دونوں میں سے ایک بھی نہیں سنا سکا ہوں۔ ایک کلام سناؤں گا، پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے اور بلند آواز سے بولیں گے۔ اگر بلند آواز سے آپ نہیں پڑھیں گے تو میں پورا کلام نہیں سناؤں گا، یہ پہلے شرط ہے۔ آپ کو زور زور سے پڑھنا پڑے گا اور اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار۔ کیا بولیں گے؟ پہنو نبی جی درودوں کے ہار۔ پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار۔ پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، پہنو 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 نبی جی درودوں کے ہار، پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، پہنو پہنو نبی۔ جب ہوئے پیدا محمد مصطفیٰ صلی علیہ، سبحان اللہ۔ جب ہوئے پیدا محمد مصطفیٰ صلی علیہ، ذرہ ذرہ جلوہ گاہ طور گویا بن گیا، فرش سے تارش تک شور مبارک باد تھا، مرحبا صد مرحبا صلی علیہ صلی علیہ۔ مل کے حوروں نے جنت میں گائی ملہار، مل کے حوروں نے جنت میں گائی ملہار، پہنو پہنو نبی درودوں کے ہار، پہنو 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 نبی جی درودوں کے ہار، پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، پہنو پہنو نبی۔ پھر ہوا یہ حکم جب جبریل کو، پھر ہوا یہ حکم جب جبریل کو، جاؤ جلدی اور میرے محبوب کو پیغام دو، ساتھ لے کر آئے وہ جنت سے ایک براق کو، عرض کی آ کر ادب سے یہ شہ لولاک کو، چلیے چلیے بلاتا ہے پروردگار، چلیے چلیے بلاتا ہے پروردگار، چلیے چلیے بلاتا ہے پروردگار، پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، پہنو 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 نبی جی درودوں کے ہار، پہنو پہنو نبی جی درودوں کے ہار، پہنو پہنو نبی۔ پہنچ جب کہ مسجد اقصی میں وہ خیر اللہ نام، بہر استقبال نبیوں کا وہاں تھا ازدحام،
جیسے ہوں تارے فلک پر بیچ میں ماہ تمام سبحان اللہ کی امامت سارے نبیوں کی وہاں پر پھر مدام بولے سارے نبی ہو کے بے اختیار بولے سارے نبی ہو کے بے اختیار پہلو نبی جی درودوں کے ہار پہلو نبی جی درودوں کے ہار پہلو نبی جی درودوں کے ہار پہلو نبی جب عرش معلا پر حبیب کبریا پیشوائی کے لیے عرش الہی جھک گیا تاج احمد اور عہد کے بیچ پردہ اٹھ گیا آئی آواز آ گیا اے محمد مصطفیٰ مجھ کو تیرا ہے پیار بہت انتظار مجھ کو تیرا ہے پیار بہت انتظار پہلو نبی درودوں کے ہار پہلو نبی پھر ہوا یہ حکم مانگو ہو کوئی خواہش اگر آج ہے دریا رحمت میرا پورے جوش پر بولے حضرت میری امت پر ہو بخشش کی نظر بخش دوں گا تیری امت اس کا پیارے غم نہ کر تجھ کو ساری خدائی پہ ہے اختیار تجھ کو ساری خدائی پہ ہے اختیار پہلو نبی جی درودوں کے ہار پہنو نبی جی درودوں کے ہار پہنو نبی جی درودوں کے ہار پہنو اللہ اللہ امت آتی کا تھا کتنا خیال ہر دفعہ امت کی بخشش کا کیا رب سے سوال چھوڑتا ہوں تجھ سے ماں باپ اور اعضا اپنی آل بخش دے امت کو میری اے خدائے ذوالجلال ہونا محشر میں امت میری شرمسار ہونا محشر میں امت میری شرمسار پہنو نبی جی درودوں کے ہار پہنو نبی امت چھایا آپ کیا اندھیر ہے اہل ایمان طاقت باطل کے آگے زیر ہے کل جو تھا اپنا عارف اب تو وہ بھی غیر ہے المدد اے ہاتھ یہ برحق کہو کیا دیر ہے آؤ شہنشاہ عالی وقار آؤ شہنشاہ عالی وقار پہنو نبی جی درودوں کے ہار پہنو نبی جی درودوں کے ہار پہنو نبی جی درودوں کے ہار پہنو نبی درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وسيدنا صلی اللہ علی النبی الأمی مولانا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یہ مختصر سی تقریر جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اگر آپ اسے یاد رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا پیدا کیا میں نے موت کو اور زندگی کو تاکہ میں تمہیں آزماؤں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے دوسرے شبدوں میں اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کون ہے وہ بندہ جو میرا ہو کر رہتا ہے جو بندہ میرا ہو کر رہ جاتا پھر میں اس کا ہو کر رہ جاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لیں اس
اسی میں ہماری خیریت اور بھلائی ہے. یہ زندگی ہی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی نہیں. جب تک ہمارے پاس ہے اس کی ہم قدر کر لیں, خدا کو راضی کر لیں. اور یاد رکھو, رب نے اپنے رہنے کا, میں رہتا کہاں ہوں, خدا کہاں رہتا ہے, بتایا ہے. رب نے فرمایا میں اپنے مومن بندوں کے دل میں رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے فرمایا میں اتنا وسیع ہوں, اتنا وشال ہوں کہ ساتوں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا, مگر سمانا چاہوں تو میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاؤں. سبحان اللہ سبحان. اس لیے دل کسی کا مت دکھاؤ. دلو مسجد, دلو مسجد, دلو مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے. دل بھی خدا کا گھر ہے, خدا دل میں رہتا ہے. رب نے فرمایا میں دلوں میں رہتا ہوں, اپنے مومن بندوں کے دلوں میں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نیک لوگوں کا آدر کرو, نیک لوگوں کا احترام کرو, نیک لوگوں کی عزت کرو, کیونکہ ان کے دلوں میں خدا سمایا ہوا ہے. دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے, مگر فرق یہ ہے. کیا فرق ہے؟ تو تعمیر اپنے ہاتھوں کی, یہ تعمیر اس کے ہاتھوں کی. سبحان اللہ. مسجد کو تعمیر کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے مسجد کو تعمیر؟ ہمارے ہاتھ. اس مسجد کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے, اور یہ دل خدا نے تعمیر کیا ہے. بے شک بے شک. دل و مسجد میں دونوں گھر خدا کے. نیک لوگوں کا احترام کرو, نیک لوگوں کا ادب کرو. آپ سے میری یہی گزارش ہے. اور ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, اللہ کو سب خبر ہے. یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون. نظر بھی رکھے سماتے بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. وہ ایسا رب ہے, دھیان رکھنا. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں, سوچا اس کو خبر ہو گئی. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. وہ خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے. ہمارے ایک ایک حرکت سے, ہمارے ایک ایک کام سے وہ واقف ہے. اس لیے ہم بولیں اچھا بولیں, کریں تو اچھا کریں, سوچیں تو اچھا سوچیں. یہی اسلام کا تقاضا ہے, یہی انسانیت کا تقاضا ہے. وما ارنا الا البلاغ صبح میلاد نبی ہے کیا سبحانہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, ڈالی ڈالی نور کی ہے, پتا پتا نور ہے, گلشنے ہیں نور کے, گلشن میں مہکا نور ہے. میں کہیں داما ہوں داتا تیرے گھر کا نور ہے. لا الگ دے آج اس دامن میں کتنا نور ہے. تو نہ ہوتا تو جہاں کا انتظام, تو زمین کا نور ہے. اتراہٹ قلوب کا ذکر ظہور ہے. دعویٰ ہے آج حقیقت اس ناظر سلام پڑھنے کے لیے پڑھ جائے.
جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کسی کے جلوے زمان سے چھانے لگے جس کی روح سے اندھیرے ٹھکانے لگے جس تاریخ دل جگمگانے لگے جس ظلمت کا دے نور پانے لگے اس چمک والی رنگت کو سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بزم ہدایت دین و دنیا دیے مال و زر دے دیا حور و غلمان دیے خلد کا سر دیا دامن مقصد زندگی بھر دیا ہاتھ جیسے کر دیا موجے بہرے سخاوت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ لائیں جو ایمان تم پر کیوں نہ دیں وہ جان تم پر مہربان رحمان تم پر خلق سب قربان تم پر یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ جس نے یہ مجلس سجایا جس نے کچھ پڑھ کر سنایا جو گیا سننے کو آیا سب پہ ہو رحمت کا سایہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم یا اللہ ذکر خیر کے سکتے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے پروردگار جو بھی اس مجلس میں حاضر ہیں ہم سب کو رحم عطا فرما اے پروردگار ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرما یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما اے پروردگار ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں چین امن اور ترقی عطا فرما اے پروردگار تیرے پاک بندوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تشريف رسول مصطفیٰ غلاموں کی تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ سنو، آج کل ہم جب نبی کا جشن منا رہے ہیں، نبی کی محفل سجاتے ہیں، تو کچھ لوگ جن کو دیو کا بندہ کہتے ہیں، دیوبندی وہابی 24 نمبر 24 کہتے ہیں، ان کو دیوبندیوں کو جو کہتے ہیں درگاہوں پہ نہیں جانا چاہیے، فاتحہ نہیں لگانی چاہیے، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ان لوگوں کو گجرات میں چمبوڑیا کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ اور مکرانے میں کہوے پیڑکیا، اور ناگور میں کہوے اڑکیا۔
ان کے الگ الگ نام ہیں، جہاں بھی جاؤ الگ الگ سسٹم ہے۔ یہ بیٹے کہتے ہیں کہ جو ہے نبی کی نعت کیا ہے، تم تو گاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، درگاہوں پہ کیوں جاتے ہو، وہاں کیا ملتا ہے؟ تو ایک دن تو یار دیکھ لے کیا ملتا ہے۔ وہ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاعر اسلام جناب ظفر جلال پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس پیر سدولہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب ظفر جلال پوری، جناب ظفر جلال پوری۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ پورے ہندوستان میں جن کی نعتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے ماشاءاللہ، حضرت کی آپ پیاری پیاری نعتیں ہیں اور انشاءاللہ دین کی پیاری باتیں سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ایک شعر سماعت فرمائیں، طلب کے بولو۔ سرکار دو عالم کا، آمنہ کے پیارے کا، آمنہ کے پیارے کا، سرکار دو عالم کا، سرکار دو عالم کا جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بولو، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جل جل کے وہ مرتے ہیں، مر مر کے وہ سڑتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں۔ دیکھیے راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ جینا ہے، جینا ہے، یہ جینے میں کیا بات ہے جینے کی۔ یاد رکھو، ایسی نعتیں، ایسی دین کی پیاری باتیں کہیں بھی ہو تو ہمیں چاہیے شوق سے چل کے جائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری محفل میلاد جہاں کہیں سجی ہو، ہم اور آپ تو کیا فرشتے بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ایک پوری دنیا میں فرشتوں کی ٹیم، فرشتوں کی جماعت گھومتے رہتی ہے، جہاں کہیں بھی نبی کی محفل سجی ہو فرشتے آتے ہیں، اور جب نبی کی محفل کو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی پیاری محفل دیکھتے ہیں تو فرشتوں کو بلا بلا کے لاتے ہیں، آؤ جس جگہ کو تم تلاش کر رہے ہو وہ جگہ یہاں ہے۔ یہ وہ پیاری محفل ہے، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خاصان خدا خدا نہ باشند، ولیکن ز خدا جدا نہ باشند۔ خدا کے دوست خدا تو نہیں ہوتے، لیکن یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ آج لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے روک رہے ہیں۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، بھائی مسجد میں بیٹھ جاؤ، تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، اللہ مل جائے گا۔ ایسے اللہ نہیں ملتا، ایسے خدا نہیں ملتا۔ شاعر نے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کیسے ملے گا؟ خدا تبارک و تعالیٰ کا پتہ دینے والے یہی تو اولیاء کرام ہیں۔ ہمیں کیا معلوم خدا کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم تھا یہی ہندوستان کی سرزمین تھی جہاں پر پیڑوں کو پوجا جا رہا تھا، پتھروں کو پوجا جا رہا تھا، پتھر کے صنم پوجے جا رہے تھے، اور نہ معلوم کس کس کی پوجا کی جا رہی تھی۔ لیکن شہنشاہ ہندوستان، خواجہ کل خواجگاں، سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ رحمہ سنجر سے چلے، اور مدینہ پاک ہوتے ہوئے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ہندوستان بھیجا
تو آپ عطائے رسول بن کے جب تشریف لائے ہندوستان میں تو لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آگ کو لوگ پوج رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا آگ کو پوجنا منع ہے. تو کہا کیوں پوجنا منع ہے؟ کہا تم اس کو کیوں پوجتے ہو؟ کہا یہ بہت شکتی شالی ہے, بہت زیادہ اس میں جو ہے شکتی ہے, بہت زیادہ جو ہے طاقتور ہے, کہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. معلوم ہے سرکار غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں شریف آگ میں ڈال دی. جو جوتی مبارک تھی تو بالکل نہیں جلی, آگ ٹھنڈی ہو گئی, جوتی نہیں جلی. سبحان اللہ. لوگ جوتی کی طرف لپکے تو آپ کی طرف لوگ آگے بڑھے. کہا یہ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا آگ کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی پوجا کرنا شروع. کہا ہم اس کو پوج لیں. کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ شکتی والی ہے. کہا نہیں نہیں, جس کی جوتی ہے اس کو تو دیکھو. بھئی جوتی میری ہے, تم مارے گا نہیں دیکھو. تو غریب نواز کی طرف لوگ دیکھنے لگے. کہا آپ کی پوجا کرے؟ نہیں نہیں, میں تو خود بھی کسی کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تبلیغ کا انداز دیکھو. تو کہا کس کو مانتے ہو؟ کہا اسی کو جو ساری کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. سبحان. وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں, میں انہی کا غلام ہوں. کہا ان کی پوجا؟ کہا نہیں, وہ تو خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا اللہ کون ہے؟ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ ایک ہے, پاک و بے نیاز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں, کیا کریں؟ کون ہے پروردگار عالم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کون؟ تو مومن کون ہوتا معلوم ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتا. تڑپ کے بولو. سبحان اللہ. یؤمنون بالغیب, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مانتے ہیں. تڑپ کے بولو. سبحان اللہ. ہم نے رسول کو دیکھا نہیں پھر بھی دل و جان سے مانتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بلکہ آقا نے فرمایا میرے دیوانوں صحابہ کرام, تم تو مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو, تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو, تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو میرے کو دیکھیں گے نہیں پھر بھی کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لو آج ہم نے نبی کو دیکھا نہیں, جنت دیکھی نہیں, دوزخ دیکھی نہیں, پھر بھی مانتے ہیں. الحمدللہ اسی پروردگار عالم نے خود خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. بے شک. سچے لوگ کون ہیں؟ یہی اللہ والے. طلب کے بولو. سبحان اللہ. اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے سلسلے وار چلنا پڑتا ہے, ڈائریکٹ کوئی نہیں پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے نہ انہیں حزن و ملال ہے. اللہ تک پہنچنا ہے, خدا تک پہنچنا ہے تو زینا با زینا جائیے. سبحان اللہ. ہم الحمدللہ پیر دولے شاہ کو مانتے ہیں, ہم ان کی بارگاہ میں پہنچے, یہ ہمیں پہنچا دیں گے غریب نواز چھٹی والے کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھٹی والے کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو وہ پہنچا دیں گے 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. وہ 11ویں والے آقا کی بارگاہ میں, غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو سرکار شہنشاہ بغداد غوث اعظم جیلانی الحمدللہ ہمیں 12ویں والے آقا تک پہنچا دیں. سبحان اللہ. بے شک. اور 12ویں والے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچا. بے شک. سبحان اللہ. 12 بجا پر ایک ہی بجے سیدھی بولو, بجے کہ نہیں بجے؟ تیرے تو کون بجے؟ بولو. ہم تو 12ویں والے آقا کو مان رہے ہیں الحمدللہ, تو وہ ایک پروردگار عالم تک پہنچائیں گے. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچتے ہیں, یاری حالت بتاؤں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گیا, بولو گیا کہ نہیں؟ ایک جھلک کوہ طور پہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنا جلوہ نہیں دکھایا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی انڈائریکٹ دکھایا. کوہ طور پہ جھلک ڈالی, ایک معمولی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کے سرما بن گیا. لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب باری آئی
آپ معراج میں گئے تو قرآن نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بہکی نہ پلک جھپکی، بلکہ ہمارے آقا نے ٹک ٹکی باندھے دیکھا. سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹک ٹکی باندھے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ریگولر کنٹینیو آپ دیکھتے ہی رہے. آج آپ 1000 وار کی مرکری نہیں دے سکتے، آنکھیں جمجمانے لگ جاؤ ہے تو کیا ڈائریکٹ خدا کو دیکھ لو گے؟ ڈائریکٹ رب تک پہنچ جاؤ گے؟ ارے ڈائریکٹ آڑا گھڑا ہی آن کا ہے. کوئی آدمی آپ رے گھر میں بجلی لینی چاہے تو بجلی گھر میں جا رہے اپلیکیشن دینی پڑتی کہ میں نے نیا مکان بنایا ہے، بجلی کا کھمبا کھینچ دو اور لائٹ دے دو. بجلی گھر والے آئیں گے کہیں گے وہ کھمبو نیڑو ان لائٹ دے دو. وہ کہیں نہیں نہیں میرے تو کوٹا سے لائن کھینچو. تو لوگ کہیں پہلو ہی تو موٹو بن جا کہ کوٹا تک تیرے باکرا لائن سے پوری سیدھی لائن کھینچ دی جائے گھر میں. تو وہ کہیں نہیں ڈائریکٹ مجھے وہاں سے دو. تو کیا کہیں گے؟ کہیں کھمبے سے لے لے ورنہ ریویلا اندر ہے. بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ یہ جو کھمبا لاگیوڑا ہے اس سے لے لے ورنہ اندھیرے میں رہے گا، چمنی جلانی پڑے گی یا موم بتی سے کام چلانا پڑے گا. تو لہٰذا جو آج ڈائریکٹ جانا چاہ رہے ہیں ان کی حالت یہی ہے کہ کنیکشن کٹیوڑا ہے. یہاں کو کنیکشن کٹیو ہے کہ لوگ گھر گھر جا رہے ہیں کہ صاحب چلو سب چلے میں. کہاں جا رہا ہے؟ چلے میں. کون سا چلا ہے تیرا؟ ماں کو تو چلو غریب نواز آڑو ہے. بولو سبحان اللہ. جاتے ہیں ان تبلیغیوں کو دیکھو یہ گھر جاتے ہیں، لے جاتے ہیں لوگوں کہ چلے میں چلو. جاوے جب اس کی پیشانی نور سے چمک رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. 2 4 5 دن میں 8 10 دن میں 40 دن میں 500 آوے جیتے ہی ماتھے ٹکو ایسا ٹکا ہو گیا ماتھے کے اوپر گھٹا پڑ گیا جیسے کوئی رگڑے. دیکھو حقیقت میں یہ لوگ دکھاوا کرتے اور بتاتے ہیں دیکھو یہ نمازی بن گیا. نمازی کیا بن گیا؟ جب تک فاتحہ لگا رہا تھا، درود لگا رہا تھا، سب مان رہا تھا، یہ واپس آیا درود بند، فاتحہ بند، سلام بند، سب بند، دیو بند. کہیں بن گیا؟ دیو بند بن گیا. بے سب بند ہے اور وہی جہنم میں بند ہے. اور بے شروع کیوں ہے؟ ابے بولو ایک نہیں ہے. یہاں کی حالت ہے. اور گاؤں ڈھانی پھرے. یاد رکھو یہاں کا لوگ آوے تو سب کو کہہ دینا ہمارا تو چلا غریب نواز والا چلا ہے. ہم تو غریب نواز والے ہیں. کیونکہ سنو یہ امیروں والے ہیں. ارے امیروں کے ساتھ رہو گے تو جو ہے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو امیروں سے محبت کرتے ہیں، امیروں کے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ غریبوں سے تو بہت گھن کرتے ہیں. یہ غریب ہے یار. اور کار میں چلتے ہیں تو سائیکل والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کتنے سارے لوگوں کی کاروں کے چکے اوپر ہوتے دیکھے ہیں. اپنی کاروں پہ بھروسہ مت کرو. خود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں سے محبت کی ہے، غریبوں میں رہے ہیں، سادگی کو آپ نے پسند فرمایا ہے. آقا فرماتے ہیں میں اگر چاہوں اشارہ کر دوں تو یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ چاندی اور سونا کے پہاڑ بن کر ساتھ چلنے لگے. اتنا پاور رکھنے کے باوجود بھی سادگی. تڑپ کے بولو. غریبوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غریبوں کی دل جوئی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم غلاموں کو ڈھنگ آ جائے. اپنے آقا کی زندگی کو پڑھ کر اور زندگی کو سن کر ہم بھی سلیقہ اور سبق سیکھ لیں. کیونکہ غریبوں کے ساتھ رہو گے. آقا فرماتے ہیں غریب آدمی، غریب مسلمان مالدار آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. کتنے سال پہلے جنت میں جائے گا؟ آج تو کار والوں سائیکل والے سے پہلے جا رہا ہے، لیکن بٹے اسپیڈ تیز ہو جانا. تڑپ کے بولو. بڑے سائیکل والا کیا جو غریب ہے اس کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی اور مالدار پیچھے رہ جائے گا. اور جنت میں غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے. سبحان اللہ. اور ایک بات اور کہہ دو، ارے ان امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریبوں کا غریب نواز موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ایک نہیں ہے، ہم غریبوں کا غریب نواز ہے. ارے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارا پتی ہو کھرب پتی ہو، پھر بھی غریبوں میں رہو. تڑپ کے بولو. سبحان اللہ. غریبوں سے محبت کرو، غریبوں کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ دو. اور الحمدللہ ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دو. اور اسلامی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا لوگیاں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آؤ تو بڑے ادب سے آؤ.
وہ بارگاہیں ہیں جہاں قسمتیں سنورتی ہیں، بگڑی ہوئی زندگی بن جاتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہاں تقدیریں بدلتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، چلو بھائی چوٹیلا میلہ چلو، چوٹیلا میلہ چلو. ارے میلے میں نے گیا کہاں، کیا کیا؟ جھولے کھائے. ان لوگوں سے پوچھو تم نے کیا کیا؟ ہم نے پاپڑ کھائے، مرچی بڑے کھائے، بس اسی کو عرس کہتے ہیں. ارے پاپڑ جھولے جو ہے پاپڑ تو گھر پہ ہی کھا لو، مرچی بڑے تو وہی جو ہے جنتا سویٹ ہوم کا بہت مشہور ہے، یا شاہی سموسہ گھنٹہ گھر میں موجود ہے. یہاں کس لیے آئے؟ یاد رکھو یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے. یہاں آؤ تو کچھ قرآن مقدس کے پارے پڑھ کے لاؤ، ہیں کچھ قرآن پڑھ کے لاؤ، اور کچھ نہیں پڑھنا جانتے ہو، قرآن شریف زیادہ نہیں تو کم سے کم سورہ اخلاص قل واللہ شریف ہی پڑھ لو. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن اگر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10,000 درجے بلند فرماتا ہے، اور 10,000 جو ہے گناہ معاف عطا فرما دیتا ہے. لیکن آج کوئی توجہ نہیں ہے، درود کس کو یاد، کلمہ کس سے یاد، بس یہاں تو آگے میلے میں گھوم لیے، ہاں یار کون سی ہوٹل کی چائے اچھی ہے، کون سی مرچی بڑا اچھا ہے، کون سا پاپڑ اچھا ہے، کوئی کرا گئے اور روانہ ہو گئے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو حاضری بھی نہیں دیتے. بہت سارے لوگ کہ میں نہوڑا ہی نہیں ہو یار، رو نہ آیا گوڈا نہوڑا ہی نہیں ہو، ارے منڈا ڈھیلا کر کے بول رہے نہوڑا ہی نہیں ہو تو پھر آئیوڑا کیوں ہے؟ پھر تو جائیوڑا ہی ٹھیک ہے، نہوڑا ہی نہیں ہو. عجیب و غریب عالم ہے. ارے کم سے کم نہا دھو کے خوشبو لگا کے عطر لگا کے اس انداز میں اللہ والے کی بارگاہ میں آؤ کہ سلام کرتے ہی حاضری قبول. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. لیکن بہت سارے لوگ ہیں بے توجہی سے آتے ہیں، جو مقصد لے کے آتے ہیں ان کا پورا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے مانگنے سے کچھ لوگ منع بھی کرتے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا کہہ رہا ہے خواجہ دے 10 بس. کتنا 10 روپیہ مانگے، کیا مانگے بولو؟ جس ایک بڑا دیوبندی پوکیو کیوں تھارو خواجہ تھا نے کہیں دے میں لوں 10 کو نوٹ دوں، لے 10 روپیہ. فقیر نے لیا اور چوما اور کہا وارے خواجہ کیا شان ہے تیری، دلایا تو بھی دشمن سے. وارے خواجہ دلایا تو بھی دشمن سے دلایا، کیا تیرا سونے کا کلسا ہے. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. واقعی غریب نواز کا دھولا گنبد مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، اور در خواجہ کو خوب مہکا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے جتنا روک کے بھی تو یہ سنی گھنا جاوے، اے روکتا روکتا مر گیا اور آپا جاؤں تا جنت میں جا. حقیقت میں یہ جتنا روک کے اتنا یہ گھنا جاوے. عجیب و غریب کیا کشش ہے، یہ اللہ والوں کی محبت ہے. ارے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ان سے ہی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج آپا کہیں سوچا کہ آج ہم سب کو راضی کر لیں، میری بوا، میری خالہ ہے، میری ماسیاں، یہ وہ پھوپا جی، نانا جی، سب میرے سے راضی ہو، بہت مشکل ہے. سب کو راضی کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے جو غریب نواز نے طریقہ اپنایا، اپنے رب کو راضی کر لو وہ سب کو راضی کر دے گا. ہم کیا ہر ایک کو راضی کرنے کے چکر میں زندگی لوگوں نے ختم کر دی کہ یار کہیں کروں، میں تو بولتے ہی نہیں ہوں. میں پاپا جی سے بولے ہوئے 2 سال ہو گئے، میں کیوں تھا موٹو کہ میں پاپا سے بولے ہوئے 2 سال ہو گئے. ارے پاپا اور امی کے بارے میں کہہ رہے ہو، ماں باپ تو وہ ہیں. نماز اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہیں، حج اپنی جگہ ہے، یہ عبادتیں ہیں، لیکن ماں باپ کا چہرہ ایک مرتبہ کوئی محبت سے چہرہ دیکھ لے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو تو ایک حج کا ثواب مل جائے. تڑپ کے بولو بیٹری ڈسچارج ہو گئی کیا؟ ذرا کرنٹ دکھا کے بولو. ایک اعلان سماعت فرمائیں. جو کلمہ پڑھار مسلمان کر لو. آج بھی اس کا نام رکھا عبداللہ بیابانی. آج بھی کوئی اگر پکارے تو غریب نواز کی بارگاہ میں لاکھوں جاتے ہیں، کوئی نہیں گھومتا. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سب کی وہ نظر رکھتے ہیں.
اور واقعی اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچنے سے سب کچھ ملتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ تمامی حضرات آ گئے لے گئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک بار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ حضرات سے کہہ رہا تھا کہ آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بے شک بے شک. اور یہ بھی سنو کوئی بری نیت سے نہ آئے. یہ اللہ والے ہیں جو زندگی ان کی بارگاہ میں سنورتی ہے تو بے ادبی کرنے سے بگڑتی. آؤ تو سچے دل سے یہ بیٹھے ہیں اور ہمارے علماء کرام کا جمع غفیر ہے. کسی مولانا عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے جاؤ. کہ زیادہ لپر چپر کرو گے فتوا لگے گا، بیوی بھی جائے گی، پیر صاحب سے مرید دوڑا تو وہ بھی جائے گا. بولو ایک نہیں ہے. ایک منٹ میں مولانا صاحب میرے سامنے زیادہ لپر چپر نہیں کرنا، وہ زبان پہ ہی دھیان رکھتے ہیں. وہ سیدھو بولے گوندو بولے. بولو ایک نہیں ہے. لیکن علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھال کے بیٹھو، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ تو دل سنبھال کے بیٹھو. علماء زبان پہ نظر رکھتے ہیں اور یہ اولیاء دلوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور یہ بھی سنو، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرضی پیر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے یار مولویوں کی فقیروں کی نہیں بنتی. ارے میں نے کہا تو کیسا فقیر ہے بھائی؟ ہمیشہ مولوی اور فقیر کوئی الگ الگ تھوڑی ہوتے ہیں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی نہیں بنتی. ہم طریقت والے ہیں. ارے طریقت تو بہت بعد میں، پہلے تو شریعت ہے. بولو ایک نہیں ہے. ایک آدمی سے اچھا لوگ آج کل جو ہے گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، اللہ نے جب حسن دیا تو نزاکت آ ہی جاتی. سید نے اعلان کر رہے ہیں لوگ فرضی پیر بن رہے ہیں اور گاڑی کرائے کی لیے گاؤں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی چوکو مرید مل جائے. جب کہا جاتا ہے پیر صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. کھانا مرید کے گھر پہ کھاتا ہے پالی میں اور نماز کعبے میں پڑھتا ہے. کیسا فرضی پیر ہے؟ اتنا فرضی وڑا چل رہا ہے. ایک آدمی سے پوچھا گیا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا سید محمد علی تیلی. تو کہا آپ سید بھی اور تیلی بھی ہیں؟ کہا ہم حضور کے زمانے میں تیل بیچتے تھے. کہا آج جا پڑی حضور کے زمانے میں تیل بیچنے والے سید ہوئے. ایسے ایسے جو ہے بالکل جن کو پتہ ہی نہیں ہے، 8-8 10-10 20-20 انگوٹھیاں پیر لی اور بس پوچھو ہی متی، جیسے کوئی یوں موٹو کوئی پیر ہے ہی کون. اور بہت سارے لوگ تو اتنی تا موٹا باڑ بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سگڑوں میں. اور لگے نا بس لگے بیچاری ناقص العقل ہے ہی بھائی. بٹے منڈور میں تنا پیر میں اتو موٹو بابو آئے. ہلو اب ٹیکسیاں بھر کے جاؤ. اب بابا کیا لگتا رکھا اور چین پیڑ سونوں کا اور معلوم ہے انگوٹھیاں پیریڈی 10-10. او اللہ کا ولی آ گیا، پوچھو ہی متی. اب ایک کہیں بھی ابھی کہیں آپ کو پروگرام ہو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، پوسٹر کی ضرورت نہیں، کسی ایک اللہ کی بندی کو کہہ دو. ایک آئیں کہ بھائی ایک بات کہہ رہے ہوں کسی کو کہنا مت. پھر کہتی جا. ایک بات کہوں بھائی کسی کو کہنا مت ہو پورے جودھ پور میرپالی میں پورا راجستھان میں ہو گیا. حقیقت میں ایسا لگتا ہے کچھ سیٹلائٹ سسٹم ہے یا کوئی وائرلیس سسٹم ہے. عجیب و غریب عالم میں. یہاں کی لوگایوں کا نہیں کہتا، یہاں کی لوگایوں کے بارے میں جانتا بھی نہیں، میں تو وہاں کی باتیں کر رہا ہوں. تو حقیقت میں اسلامی ماں بہنوں کو خود کو چاہیے کہ اللہ والا کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں. اگر زیادہ لمبا باڑ ہونے والا ولی ہوتا تو سگڑوں موٹا ولی تو تھیں ہو جاتی. تمہارے باڑ خود کے دیکھو کتنے لمبے ہیں، تم بابا کے پیچھے پڑی. اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں زیادہ انگوٹھی پہننے والا اگر کوئی ولی ہوتا تو تم سے زیادہ پہننے والا کون ہے؟ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا یاد ہے. ولی سب سے پہلے تو طریقت نہیں ہے، سب سے پہلے شریعت ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اور کچھ بھی ہو سکتا، فرضی واڑا چلا سکتا ہے. بہت سارے لوگ بیچارے آندھا دھند پیر صاحب کی محبت میں چل رہے ہیں. گجرات رمائی یہاں کو معاملو یو. حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جو نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو مریدوں نے کہا، پیر صاحب کے لیے کہا مولانا صاحب نے، تو کہا مریدوں نے کہا ہاں ان کو کچھ مت کہو، یہ کعبے میں، بلکہ یہ تو نیت کرتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے.
نیت کرتے ہی نماز ہو جائے گا. ہاں اتنا پہنچوڑا گا. ہاں بس آپ نیت کر لی اور بیٹھ گئے وہیں, اور جناب سارے لوگ, مولانا لوگ, مرید لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہا بیٹھا, اور بیٹھتے ہیں اب کھانے کے واسطے دسترخوان موٹو لاگیو, الگ الگ طریقے کے سارے آئٹمز موجود ہیں. اب پیر صاحب نیڑا سرکیا. میں اوریجنل پیر کی بات نہیں کرتا, اوریجنل تو پیر وہ ہے جس پر نگاہ ڈال دے اللہ تک پہنچا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایسے فرضی لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. یاد ہمیں مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے. وہ جیسے ہی پیر صاحب نیڑا سر کیا تو مولانا صاحب سے رہا نہیں گیا. مولانا صاحب نے کہا پیر صاحب آپ وہیں رکیے. کہا کیوں, روٹی کون کھاواں؟ کہا آپ نیت کر لو. کہا آپ نیت کر لو وہیں سے, کیونکہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. تو نیت کر لو تاکہ مت ہی روٹی آ جائے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو آج پیدا ہوئے ہو پیروں کے پیر, روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی, محی الدین عبد القادر جیلانی کو شان, ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی آیا اور ایک بہت بڑا بادل, بہت بڑا نور بن کے اوپر چھایا, اور آواز آنے لگی ہے عبد القادر جیلانی میں تیرا رب بولتا ہوں, میں تیرا خدا بولتا ہوں, اب تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, ساری عبادتیں میں نے قبول کر لی ہے, اب نماز وغیرہ پڑھنے کی تجھے جو ہے بالکل چھوٹ ہے, ابھی نہیں پڑھے تو بھی چل رہے. جو آپ نے کیا فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو میرا رب نہیں ہے تو شیطان مردود ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نور تھا وہ پھیل گیا, بادل پھٹ گیا, دھواں ہی دھواں ہونے لگا. تو شیطان جاتے جاتے کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی یہ وہ میرا حربہ ہے, کتنے لوگوں کی کتنے غوث کی غوثیت کو چھین لیا ہے اللہ نے, اور کتنے سارے ولی یہاں سے جو ہے بہک گئے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, سرکار غوث اعظم کی شان دیکھو. غوث اعظم نے فرمایا تو شیطان مردود ہے. آپ نے فرمایا تو شیطان نے کیا کہا کہ تمہارے علم نے تجھے بچا لیا. غوث اعظم نے فرمایا میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا, علم تو تیرے پاس بھی بہت تھا, تو بھی فرشتوں کا ٹیچر تھا, لیکن فٹیچر کیوں ہو گیا؟ مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے اللہ کے فضل نے بچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا نماز میرے پہ معاف کیسے ہو سکتی ہے جب صدیق اکبر پر, فاروق اعظم پر معاف نہیں ہوئی, تو میں کون ہوں جو نماز معاف ہو جائے؟ کسی پر نماز معاف نہیں ہے, چاہے وہ پیر صاحب ہو, چاہے وہ مولانا صاحب ہو, چاہے وہ مفتی صاحب ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہر ایک مسلمان پر, مرد پر, عورت پر, عاقل پر, بالغ پر نماز فرض ہے. پہلے نماز ہی کام آئے. میدان محشر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے اللہ والوں کی بارگاہ ہم آتے ہیں تو یہاں سے سیکھ کے جاؤ. انہوں نے تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی. تڑپ کے بولو. سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, اور امام اعظم نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تڑپ کے بولو. سب لوگ یہاں سے سبق سیکھ کے جاؤ گے. نہیں انشاءاللہ تعالی ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے. ہمارے سیکریٹری شاہ مسیح اللہ قبرستان کے محمد یوسف صاحب چوہان تشریف فرمائیں. ان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ جو ہے الحمدللہ جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں تو یہی دعا کر کے جائیں. یہ تو قافلے کے قافلے لے جاتے ہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں, آج بھی عرض کروں گا کہ آپ دولہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا ایسا پکا ارادہ کر کے اٹھو, انشاءاللہ آخری سانس تک کوئی سجدہ قضا نہ ہونے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر بھی ایک سجدہ جو ہے قضا نہیں ہونے دیا. ہم اور آپ تو جو ہے گھر بیٹھے پنکھوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں.
سب سے پہلے نماز ضروری ہے. علماء کی جو ہے ٹیم موجود ہے, دیکھیے ہر ایک کام ہے, بیان سننا ہے, نعتیں سننی ہے. آپ لوگ جو ہے سننے کے لیے تیار تو ہے نا؟ کون کون سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. کچھ لوگ ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ زیادہ تر سننے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ.